أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کافروں کے گروہ مشرکین کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اب دوسرے گروہ یعنی یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا گروہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنے والا تھا، اور دوسرا گروہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ شان نزول: یہودیوں کے سردار علماء یہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسری قوم میں سے مبعوث فرمائے گئے، تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت اور انجیل میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے، اور ان یہودی سرداروں اور علماء کے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف سب بند ہو جائیں گے، حکومت جاتی رہے گی۔ تو اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا، اور توریت و انجیل میں جو حضور کی نعت و صفت اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا، انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہودیوں کے اس طرح کے طرز عمل پر فرما دیا گیا کہ ذاتی مفادات، مال دنیا اور عیش و آرام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام، عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھپانے والے مال و دولت سے اپنے خزانے نہیں بھر رہے، بلکہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں کہ یہ حرکات انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گی۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف سے محروم ہوں گے، رحمت الہی ان سے دور ہوگی، کفر و معصیت کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور انہیں کسی بھی طرح گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا بلکہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یاد رہے کہ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے اور نہ دکھایا جائے، اور یہ بھی چھپانا ہے کہ غلط تعویلیں کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کی اصل معنی پر پردہ ڈالا جائے۔ یہودی ہر طرح کی تعویلیں کرتے تھے، اور ابھی تک بہت سے لوگوں میں اس طرح کا طرز عمل جاری ہے۔ قرآن پڑھ کر توحید الہی کی غلط تشریح کرنا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیات کو چھپانا، ان کے معانی بدلنا، پردے اور سود وغیرہ کے متعلق آیات کے معانی میں تحریف کرنا، سب اسی فعل حرام میں داخل ہیں۔